سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں سنو سمجھو سیکھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، ایک مرتبہ ویلکم کہتے ہیں آپ کو پھر سے اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے سنو سمجھو سیکھو. اچھی باتیں سناتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں اور سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو آپ نے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. دلچسپ ایکٹیویٹیز کے ساتھ، سیگمنٹ کے ساتھ آپ تک پیاری پیاری باتیں کنوے کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پر بھی بچے ماشاءاللہ موجود ہیں اور امید ہے خیریت سے ہوں گے. خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ آواز آئی ہے. تو نعت خواں بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے، کلام بھی ہوں گے، پیارے پیارے سیگمنٹس بھی ہوں گے، ہماری باتیں ہوں گی. درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں ہم. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال ہم کر لیتے ہیں. ایک کام تو ہم نے دیا ہوا ہے، قرآن پاک کی صورتیں یاد کیجئے، آیات یاد کیجئے اور ہمیں سناتے جائیے. اور اب تو اسکولوں کی چھٹیاں بھی شروع ہو رہی ہیں، ہو گئی ہوں گی بعض جگہ تو شاید. تو بھائی فارغ ہیں گھر پہ کیا کریں؟ تو یہ کریں کہ آپ قرآن پاک کی صورتیں یاد کرنا شروع کر دیجئے. سورہ رحمان یاد کریں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ یاسین یاد کریں اور سورہ واقعہ یاد ہو سکتی ہے. اور آخر کی 10 صورتیں یاد کیجئے اما پارے کی. اور سوال آپ کو دیتے ہیں ہم، یہ بتائیے کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ یہاں کس کو پتہ ہے اسلامک منتھ کون سا ہے؟ بتانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھانا ہے. یہ ہاتھ اٹھا اور یہ ہاتھ اٹھے، وہ ادھر سے بھی اٹھے، ادھر بھی اٹھے، اور باقی ٹیم بی میں بس یہ 2 بچوں کو پتہ ہے. دے ذرا ادھر مائک دیں، دیکھیں یہ کیا بتاتے کون سا مہینہ ہے. ہاں جی ذی الحج. دیکھ لیں، ادھر دیں مائک، پیچھے مائک دے دو بھائی. ہاں سیدھے ہاتھ سے دے. اے لو، آپ کا ان کا الٹا تو انہیں بتاتے تو سیدھا کرنا ہے. چلے جی، نام کیا آپ کا؟ مائک تو قریب کریں. داؤد. جی ادھر آئیں، ادھر آئیں. لائیں مائک پکڑائیں، کپڑے صحیح کریں اپنے سارے. ہاں پیچھے سے صحیح کریں، آگے سے صحیح کریں. ادھر آ جائیں، قریب آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ داؤد. زور سے. داؤد. 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 میں کیا بول رہا ہوں بھائی؟ داؤد. داؤد. میں صحیح نہیں لے رہا نام آپ کا؟ یہی ہے نا، داؤد بھائی ہیں نا آپ؟ ہیں؟ ابو کا نام؟ فلان. اور پروگرام کا نام نہیں پتا؟ کہاں آئے ہیں آپ؟ یہ کپڑوں کا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تو چھوڑ دیں. ہاں کہاں آئے ہیں آپ؟ پتہ ہے کچھ؟ یہ بھی نہیں پتا؟ کہاں پڑھتے ہیں یہ پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا؟ یا اللہ، میرے بچے کو کیا پتا ہے پھر؟ کیا پتا ہے وہ بتا دو بھائی. گھر کہاں یہ پتا ہے؟ ہیں؟ یہ بھی نہیں پتا؟ کس ملک میں رہتے یہ پتا ہے؟ پتا ہے، پتا ہے. کس ملک میں رہتے ہیں؟ پاکستان. کس میں؟ پاکستان. یہ کون سا ملک ہے؟ دوبارہ بتائیں. پاکستان. پاکستان بول رہے او چلے ٹھیک ہے. اور صوبہ کون سا یہ پتا ہے؟ پروونس، سٹی، شہر؟ نہیں. علاقہ؟ کچھ نہیں. مدرسہ، اسکول،
پروگرام اچھا یہ پتا مہینہ کون سا شروع ہو گیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا؟ تو بھی ہاتھ کس لیے اٹھا رہے تھے بھائی؟ ہم نے کیا پوچھنے کے لیے بلایا ہے؟ کیا بتا رہے تھے آپ؟ کچھ بتا رہے تھے؟ گم ہے مجھے لگ رہا ہے. بولیں یہ پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. کیا ہے پروگرام؟ سنو سیکھو. نہیں، سنو سمجھو سیکھو. سنو سیکھو سمجھو. ارے سنو سمجھو سیکھو. سنو سیکھو سمجھو. سنو سنو سمجھو سمجھو. سیکھو. سنو سمجھو ہاں سیکھو. سیکھو کپڑے چھوڑ کے. ہاں اب بولیں سب دیکھے پروگرام سنو سمجھو سیکھو. سنو سیکھو. پورا بولنا ہے. سب دیکھے پروگرام سنو سمجھو سیکھو. مشکل ہو گیا؟ چلے بولے سب دیکھیں سب دیتے پروگرام پروگرام سنو سمجھو سیکھو. سنو سیکھو سمجھو. کیا نام ہے پروگرام کا بھائی؟ کیا ہے؟ سنو سیکھو سمجھو. یہ تو مشکل ہو گیا بھائی، مشکل ہو گیا ہے. یہ کیا کریں ہم؟ سنو سمجھو سیکھو ہے، آپ ہمارے پروگرام کا نام ہی بدلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں پتا مہینہ کون سا شروع ہوا اسلامک، نہیں پتا چلا. چلیں بھائی اور کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بتائیں کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج. کیا بتایا انہوں نے؟ ذی الحج. زور سے. ذی الحج. یہ کون سا مہینہ ہے؟ دوبارہ بتائیں. ذی الحج. اب بتائیں. ذیل حج. حج. ہاں ذی الحج. ذی الحج. جل نہیں ذل. ذل. ہاں ذی الحج. ذی الحج. ٹھیک ہے. چلے ابھی جائے اپنی جگہ پر. کون سی ٹیم ہے پتہ ہے آپ کو اپنی؟ بی ٹیم ہے. ہاں جتوائیں گے نا اس کو. ٹھیک ہے ابھی جا کے بیٹھ جائیں آپ. تو پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. اور سوال ہم نے آپ کو دے دیا ہے کون سا اسلامک منتھ شروع ہو چکا ہے، اور جواب بھی ہم دے چکے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی کچھ بچوں کو نہ پتا چل گیا سب کو، شروع میں نہیں پتا تھا بھائی. تو ذی الحج کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ بقرعید آتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ حج. ہاں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہمارے یہ دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ نے ہم سے باتیں بھی کرنی ہیں قربانی کے حوالے سے. اور قربانی کے لیے کیا آتے ہیں بھائی؟ کس چیز کی قربانی ہوتی ہے؟ جانوروں کی، ہے نا؟ جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. تو وہ قربانی کے لیے جانور آ رہے ہیں بھائی. ہاں اور اس کا خیال رکھنا ہم نے خیال. اب یہ آ رہے ہیں نا، ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں بڑا دھیان رکھنا ہے. یہ یوں کہہ لیجئے بڑے عجیب سی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں بچوں کی، اور بعض جو ہے وہ تھوڑے بڑے بچوں کی، یعنی جو بڑے ہونے کے قریبی ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. جب جانور آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ آ رہا ہوتا ہے جب گاڑی گھستی ہے گلی میں، یا کمپلیکس ہوتے ہیں بعض جو ہے فلیٹس ہوتے ہیں، وہاں جب خاص طور پہ گاڑی میں آیا جانور تو کیا کریں گے؟ ہاں اور یہ بہت غلط ہوتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جانور اس کی وجہ سے، اور یہ باقاعدہ مطلب بعض جگہ تو یہ بھی سننے میں آیا ایسے واقعات کچھ میرے علم میں ہیں کہ مطلب وہ اتنے زیادہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں، بہت سارے بچے، تو اتنا مطلب وہ پریشر کرتے ہیں اور جان کے ہی کرتے ہیں کہ جانور کیا ہو جائے؟ بدک جائے وہ، اور پھر اس کے بعد وہ بھاگے. اب جانور فری کا آتا ہے بچوں. ہاں اب وہ جو کرنے والے ہیں ان کی تو ہوئی تفریح. اب وہ جو بیچارہ لایا ہے اس کا وہ جانور کتنے کا ہے؟ ہزاروں کا بلکہ تو بکرے ہوتے، لاکھوں کا نارمل بڑا جانور لاکھوں میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ لاکھوں کا جانور یعنی ایک جگہ کو تو یہاں تک ہے کہ وہ اتنا کیا کہ اس نے مطلب وہ جانور اتارا ہی نہیں. اور وہ بیچارہ پتہ نہیں شام کا لایا ہوا تھا، دوپہر کا لایا ہوا تھا، رات میں کتنے 2-3 بجے شاید اس کے بھی بعد جا کے اس نے وہ جانور جو ہے نا گاڑی سے اتارا ہے. کیونکہ جہاں وہ اتارنے کی کوشش شروع ہو وہاں بچوں نے کیا کرنا ہے؟ کیسی آوازیں ہوتی ہیں؟ آواز کیسے نکالتے ہیں؟ ہاں وہ پتہ نہیں کیا کیا آوازیں. وہ اتنا کریں کہ وہ جانور بدکنے لگے. اس نے اب سوچئے وہ جانور کو بھی اذیت ہو رہی ہے کہ وہ گاڑی میں بندھا ہوا ہے، وہ بیچارہ اپنی جگہ پریشان کہ جس کا جانور ہے. کیونکہ یہ بچے خاموش، وہ گھروں پہ جا کے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی یہ بچوں کو بلا لو. اور یہاں بڑوں کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے. بچوں کو تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو بڑے ہیں وہ سمجھائیں اپنے بچوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
کسی کو تکلیف دینا کتنی بری بات ہے، اس میں انسان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور جانور کو بھی، اور یہ کوئی تفریح نہیں ہے، یہ کوئی تفریح نہیں ہے۔ مذاق ایک مزاح ہوتا ہے، ایک چلے تھوڑی بہت کوئی تفریح ہوتی ہے، یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو ایسی تکلیف دے رہے ہیں کہ وہ بیچارہ بے زبان جانور بھی اذیت میں ہے اور جو وہ لایا ہے وہ بھی اذیت میں ہے، اور جب وہ جانور بھاگتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنا تو ٹھیک ہے بھائی، ہفتے سائڈ میں ہو جائیں گے، یوں ہو جائیں گے۔ وہ سوچیں وہ جس کا جو بھاگ رہا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لاکھوں روپے کی چیز، ابھی لاکھوں تو پتہ نہیں بچوں کو شاید سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، کچھ کو آ رہی ہوگی، جو تھوڑے بڑے ہوتے، زیادہ تر اتنے چھوٹے چھوٹے بچے تو کرتے بھی نہیں ہیں، وہ ویسے ہی دبک جاتے ہیں، جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا، خود کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کے لیے کھیل ہوگا، آپ کے لیے مذاق ہوگا، مگر وہ اس کا لاکھوں کا جانور بھاگ رہا ہے، اچھا وہ چلے پکڑ بھی لیا اور اس بھاگم بھوگی میں اس کے لگ گئی چوٹ، تو یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، قربانی کے جانور کے لیے، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے، یعنی اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ بھاگ رہا ہے، کہیں نالے میں کھلے گر گیا، پھر ٹکر لگ گئی، یہ ہو گیا، تو اس کے جانور میں اگر عیب آ گیا تو پھر مسائل، کوئی خرابی ہو گئی، تو یہ بہت بری بات ہے جو آج کے دنوں میں بعض اوقات کہیں کہیں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو چلے جانور دیکھنا، اتر رہا ہے اس ٹائم دیکھنا ایک اور چیز ہے، لیکن وہ بھی ایسے جمگٹا لگاتے ہیں تو جانور پریشان ہوتا ہے۔ جانور کہاں سے آتا ہے؟ اور منڈی میں کون ہوتے ہیں؟ جانور ہی جانور ہوتے، زیادہ جانور ہوتے، انسان تھوڑے ہوتے ہیں، اور جہاں وہ پلے ہوتے ہیں بعض اوقات وہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دو جو اس کے مالک ہیں، پالنے والے وہی ہیں، باقی سب کون ہیں؟ ہاں، اور وہ کون سے جانور ہیں؟ جو خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ جانوروں کو دیکھا کبھی ہو کرتے ہو؟ دیکھیں ایسے جانور؟ نہیں نا۔ اب وہ اس کو عادت ہے کن جانوروں کی؟ جو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا بس بے بے یا کچھ آوازیں نکالتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو لے کر آئے گاڑی میں اور جہاں وہ اترنے لگا اور وہاں پر آوازیں کون سی آئیں؟ ہاں او کی، تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہوگا، یار یہ کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج تک تو میں جانوروں میں رہا ہوں، وہ چپ چاپ کھڑے رہتے تھے، یہ والی کون سی مخلوق آئی ہے؟ وہ پر اس کو غریب کو کیا پتا، اس کے پاس عقل ہوتی ہے؟ جانور کے پاس عقل ہوتی ہے؟ اور ہمارے اور آپ کے پاس ہوتی ہے، انسان کے پاس ہوتی ہے؟ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے نا۔ تو وہ بیچارہ کیا کرے، وہ تو پھر بدک جاتا ہے کہ جب ایسی عجیب عجیب حرکتیں یا جمگٹا لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی۔ لہٰذا ہم انسان ہیں، انسان ہونے کا حق ادا کریں اور عقل کو استعمال کریں اور کسی کو تنگ نہ کریں۔ ابھی تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جانوروں کی، ایک تو وہ بھی ہوتا ہے کیا کرتے ہیں یہ تھوڑے بڑے بچے، تھوڑے ہاں وہ لے کے نکلتے ہیں جانور بڑے بڑے، اونٹ بھی ہے تو اور بڑے دوسرے جانور ہیں تو بیل وغیرہ، پھر اس کو روڈوں پہ کیا کریں گے؟ بھگائیں گے۔ اور یہ بڑا خطرناک انداز سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی شریف آدمی کونے میں دبک جائے، بائک والا بیچارہ خاص طور پہ پریشان ہو جاتا ہے، بائک والے کو تو ہلکی سی بھی لگی وہ بیچارہ لڑک گیا، فیملی کے ساتھ ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے جو جانور لے کر آئے ہیں، وہ اگر اپنے لڑکوں کے بڑے بچوں کے ہاتھ میں جانور دے رہے ہیں تو پھر ان کو بھی کیا سکھائیں؟ تمیز سکھائیں، اور ان کو تمیز سیکھنی چاہیے کہ جانور کو ٹہلانا اور ہے، اس کو بھگانا اور لڑانا اور ہے۔ تو یہ غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جا رہی ہے تو اس انداز سے کی جائے کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ کسی کو تکلیف دے کر اللہ کی رضا حاصل، کسی کو پریشان کر کے، ہاں تو اس لیے ہمیں اچھے انداز سے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ پروگرام ہے سنو سمجھو چلیں جی، تو پروگرام کو آگے بڑھائیں اور سوال جواب شروع کریں بھائی۔ ٹیم اے سے آپ دیں گے جواب۔ اللہ پاک کس پر رحم نہیں کرے گا؟ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ دیکھ لے بھائی، پہلی بات یہ آ گئی، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ہمیں لوگوں پر بھی رحم کرنا ہے اور جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے۔ جی آپ سے سوال ہے، مائک کا آپ کا۔ یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عمر میں اسلام لائے؟ 27 کیا 27؟ عمر، کیا عمر؟ 27 سال کی عمر میں۔ جواب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کن کی دعا سے مسلمان ہوئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے۔ کیا بات ہے؟ جواب
جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے؟ مخلوق کے ساتھ اللہ اچھا سلوک کرنے والا اللہ ہے. اللہ پاک یقیناً سارے بندوں کے ساتھ اللہ کا پیارا. اچھا فرماتا ہے، اچھی رحمت نازل فرماتا ہے. اور یہاں جو سوال ہے اس کا وہ جواب دے جو بتایا جاتا ہے، جو تیاری کرائی جاتی ہے. اللہ کا پیارا. مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک کا مخلوق. کیا ہوتی ہے یہ؟ ان سے بات ہو رہی ہے. کیا ہوتی ہے مخلوق؟ کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ ارے بیٹا ان کو بولنے تو سوچنے دو. کیا ہوتی ہے مخلوق؟ جاندار چیز. اور جو جاندار نہیں ہے وہ غیر مخلوق ہے. وہ غیر مخلوق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مخلوق کہتے ہیں بنائی گئی. مخلوق کیا ہوتی ہے بچے؟ توجہ ہے. جس چیز کو بھی بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق. اور جو بنانے والا ہے اس کو کہتے ہیں خالق. کیا کہتے ہیں؟ خالق. ہاں، اللہ پاک کیا ہے؟ خالق. اور ہر چیز کیا ہے؟ مخلوق. کیونکہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے، صرف اللہ پاک کی ذات اور صفات ہیں جو ہمیشہ سے ہیں. تو اللہ پاک کیا ہے؟ خالق ہے. اللہ پاک خالق. اور ہر چیز، چاند، سورج، کرسی، اب آ گیا سمجھ؟ مخلوق. تو جو مخلوق پر رحم کرے گا وہ کون ہوتا ہے؟ خالق. جو مخلوق پر رحم کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو بتایا ہے اللہ پاک کا کا. پیارا. ہاں، تو جو مخلوق پر رحم کرے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ اللہ کا پیارا. تو یہ جانور بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. تو ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہم انشاءاللہ اللہ پاک کے پیارے بنیں گے. ٹھیک ہے جی، اب آپ کی باری ہے. آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے جس نے علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اور علم پڑھایا اسے آسمان کی سلطنت میں کیا کہتے ہیں؟ عظیم شخص. عظیم شخص. زبردست. جی سوال ہے آپ سے، کس امت کا ایک نام حمادون یعنی ہر حال میں اللہ پاک کی حمد کرنے والی ہے؟ امت محمدیہ. مائک تو قریب کر لے. امت محمدیہ. یہ کون سی امت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہ کہاں ہے؟ کبھی ہے کہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. ہم ہیں نا بھائی، امت محمدیہ تو ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے نا. ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ دماغ کیوں نہیں یوز کرتے؟ یہ بچے تھوڑا کم یوز کرتے ہیں، بس رٹنے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. چلیں جی، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ نام کیا آپ کا؟ مائک میں. حسان. حسان. حسان یہ بتائیں عاجزی کرنا کن کی سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے سوال. کچھ نہیں کرتے، فارغ رہتے ہیں. کچھ تو کرتے ہی ہوں گے. کھاتے پیتے نہیں ہیں تو کھاتے پیتے تو ہے نا، کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہیں. پڑھتے بھی ہوں گے. مائک میں کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول پڑھتا ہوں، مدرسہ. چلیں جی، اچھی بات ہے. اتنا آہستہ آہستہ بول رہے ہیں. اور کس کی باری ہے بھائی؟ ادھر دے دے مائک. میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ ملک شمس. ملک شام. کیا ملک شام؟ ملک شام کی زمین پر. کون سے ملک کے؟ ملک شام کی زمین پر. کیا قائم ہوگا؟ میدان جنگ. میدان جنگ؟ ارے نہیں میرے بچے، کیا قائم ہوگا؟ میدان محشر. کیا قائم ہوگا؟ میدان محشر. یہ کیا ہے؟ کون سا میدان ہے یہ؟ میدان محشر. ہے کیا یہ؟ کیا چیز ہے میدان محشر؟ کون بتائے گا؟ جلدی کون بتائے گا میدان محشر کیا ہے؟ کیا چیز ہے یہ میدان محشر جو کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام. شام کا نام سنا نا؟ ملک شام جو ہے اس کی زمین پر جہاں پر وہ ہے وہاں جو ہے یہ میدان محشر ہوگا. یہ ہے کیا چیز میدان محشر؟ یہ پتہ نہیں ہے. جواب یاد کر لیا. بھائی قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. ہم سنتے ہیں نا سارا لوگ ہوں گے وہاں، اعمال تو لے جائیں گے اور سارے معاملات. تو وہ کیا ہے؟ میدان محشر. تو وہ کہاں پر ہوگا؟ ملک شام کی
سرزمین پر. اس وقت تو ظاہر ہے ساری چیزیں بالکل چینج ہو چکی ہوں گی کہ یہ زمین ختم ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ہر چیز بنائی جائے گی اور انسان جو ہے وہ دوبارہ ان میں روح آئیں گی اور پھر حساب کتاب کے معاملات ہوں گے. تو اللہ پاک اس دن آسانی عطا فرمایا ہمیں. یہ ہوگا جی, سوال جواب ہوگا. یہ چھوٹے بچوں کی بھی تو باری ہے, ان کو تو دے مائک. ہاں, اور کال دینی ہے اس کے بعد ہم نے جلدی جلدی. جی جواب دیں گے؟ چلے کوشش کرتے ہیں. باتیں نہیں کرنی ہیں, باتیں نہیں کرنی ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن کس کے عیبوں کو چھپائے گا؟ جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا. جو دنیا میں لوگوں کے عیب کو چھپائے. عیب کیا ہوتے ہیں؟ برائیاں. عیب کوئی برائی, کوئی کمی, کوئی خامی. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈالے, نہ کہ اگر ہمیں پتہ ہو تمہیں پتہ ہو رہا اس کا یہ ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. چلے جی مائک لے لو بھائی. یہ مائک ادھر ہی کیوں پہنچ جاتا ہے؟ وہ خاص ہے, آپ گھر سے لائے نہیں؟ جس کے پاس ہو وہ رکھے اپنے پاس, پھر جس کو دینا اس کو آگے دے دے. آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے وہ کون ہیں جن سے روح نکالنے کی اجازت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مانگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون بتا رہا ہے؟ کسی نے بولا آپ کے کان میں؟ نہیں, پکی بات ہے, سوچ لیں. جی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کس سے اجازت مانگی روح نکالنے کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی چلے جی, جواب درست ہے, ماشاءاللہ. مائک پہنچ گیا؟ کہاں پہنچا ہے مائک؟ اچھا, یہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام نے نبی پاک سے پہلے کسی سے روح نکالنے کی اجازت نہیں مانگی, یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ہاں بھائی کہاں ہے مائک؟ بتا ہی نہیں رہے کچھ. نام کیا ہے؟ حذیفہ. حذیفہ. کیسے حذیفہ؟ ٹھیک. امامہ کس نے باندھا آپ کا؟ یہ بتا ہی نہیں رہے. سر پہ کیا ہے آپ کے؟ زلفے. جی زلفے. زلفے. یہ زلفے رکھنا کیا ہے؟ سنت. واہ بھائی واہ, حذیفہ بھائی تو بڑے اچھے بھائی ہیں. اور سوال کا جواب دیں گے؟ نہیں, صرف مسکرائیں گے. بھائی دیکھ دکھا دے, میں انہیں مسکراتا دکھا دے بس. ایسے بیٹھے رہے. پھر ہم پروگرام کا نام کیا ہے؟ سنا سمجھا سیکھا. تو کیا سنا آپ نے؟ کچھ سنا, کچھ سمجھا, کیا سیکھا؟ دیکھیں سوال کر رہا ہوں میں, جواب دیں. کس دن ناخن کاٹنے والا انشاءاللہ الکریم فقیر نہ ہوگا؟ جمعرات. کس دن؟ جمعرات. واہ بھائی واہ, جواب کیا بات ہے. جمعرات کے دن ناخن کاٹنے والا کیا نہیں ہوگا؟ فقیر. حذیفہ فقیر کون ہوتا ہے یہ؟ کس کلر کا ہوتا ہے فقیر؟ دیکھا آپ نے فقیر؟ دیکھا ہے کبھی فقیر؟ نہیں دیکھا. اچھا کھڑے ہو, ادھر آئے, میرے پاس آئے, میرے پاس آئے. نہیں دور ادھر. ہاں آ جائے آ جائے آ جائے. ہاں, کیا فقیر نہیں دیکھا کبھی آپ نے؟ فقیر ہی نہیں پتا ہوتا کیا, یہ بھی نہیں پتا؟ تو بڑی مشکل ہو گئی بھائی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ نعت پڑھ, سارا وقت نعت پڑھتے رہتے گھر پہ؟ مدرسہ نہیں پڑھتے؟ اسکول نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھ رہے ہیں مدرسے میں؟ قاعدہ. قاعدے پہ ابھی؟ قاعدہ ختم نہیں ہوا؟ کتنے سال کے ہو گئے؟ 5 سال کے. تو قاعدہ کب تک ختم کر لینا ہے پھر؟ کتنی تختیاں ہو گئیں؟ یہ بھی یاد نہیں ہے. کون سا چیپٹر چل رہا ہے؟ خلقہ, رزقہ, ذکرہ, کون سا والا ہے؟ یہ بھی یاد نہیں ہے. یہ تو کچھ مسائل لگ رہے ہیں مجھے. ہیں پڑھنا ہے نا جلدی جلدی؟ نہیں تو اچھے سے بچوں کی طرح جلدی جلدی پڑھے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ درست ہوا ہے, لیکن فقیر نہیں پتا حذیفہ کو ہے. وہ فقیر ہوتے نا, غریب. کون ہوتے ہیں؟ ہاں, ان کو کیا کہتے ہیں؟
فقیر. تو ہمیں اگر ہم جمعرات کے دن ناخن کاٹیں گے تو کیا نہیں ہوں گے انشاءاللہ؟ فقیر نہیں ہوں گے, لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ لو بھائی مائک لیں, جائیں اپنی جگہ پر. اور کون ہے بھائی؟ مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے, اگر کوئی الٹے ہاتھ سے دے تو نہیں لینا. نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ نام بتایا تھا نا, نام بھول گئے ان کا نام. داؤد. داؤد بھائی کچھ بتائیں گے آپ؟ کیا بتائیں؟ سوال جواب. کیا بتائیں گے؟ سوال جواب بتائیں گے. سوتے وقت کی دعا سنائیں. سوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جلدی جلدی. نہیں سنا رہے بھائی, نہیں سنا رہے. ٹیم بی ہار رہی ہے, ٹیم بی کے لیے کاؤنٹنگ کرے. 5. رک جا بسمیتا. جی, پوری ٹیم سکھا رہی ہے مل کے. اموٹو وایا. اب سن دوبارہ سے. اللہم ہاں, بسیتا اموٹو وایا. خود سے سنانا ہے. دوبارہ. اللہم بسمیتا ہاں, اموٹو وایا. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. یہ دعا پڑھ کے کیا کرنا ہے ہم نے؟ سو جانا ہے. سو جائیں. پھر کیسے سوئیں گے؟ بند کر کے دکھائیں آنکھیں. نہیں سو رہے. چلے کال دیتے ہیں بھائی. میں کچی والا سے سید زمل الدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے بچوں, آج میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ کہتے ہیں, شکریہ ادا کرتے وقت جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. کیا بتا رہے تھے یہ؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے. یہ بتایا انہوں نے؟ یہ تو نہیں بتایا. توجہ رکھیں گے یہاں پر, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا. ہمارے پیارے نبی, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ جی. نیکسٹ. انکل میں 3 سال کی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مسائل سناؤں گی. مجھے اپنی ساری دنیا کے ساتھ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا بدل. حذیفہ بھائی, یہ کیا سنا رہی تھی باجی 3 سال کی؟ مدنی مقصد کیا سنا رہی تھی؟ مدنی مقصد. آپ کو یاد ہے حذیفہ؟ یاد ہے؟ نہیں؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ وہی سنائیں گے. نہیں یاد؟ آپ کو یاد ہے؟ ہے, سنائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر لیے. زبردست. دوبارہ سے, اب زوردار, جاندار, شاندار. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ جی. نیکسٹ. میرا نام شاہد امان اتاری ہے, میں شاپور جامعہ پیش کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سورہ ملک کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کی تلاوت سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم جزاك الله خيرا آمین، ماشاء اللہ، زبردست زبردست، یہی کنٹینیو رکھیں آپ۔ جی بھائی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں نعت کے رنگ۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ ٹیم اے سے کون ہے بھائی؟ حسن رضا تاری، غصے میں مسکرا کے بتا دیں۔ حسان رضا تاری، جی، حسان رضا تاری۔ حسن رضا اور حسان رضا، مقابلہ ہے۔ جی بھائی، کیسے ہوگا مقابلہ؟ ایک شعر آپ پڑھیں گے، جس لفظ پہ ختم ہوگا اس سے آپ پڑھیں گے۔ حسن رضا سے شروع کرتے جی۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودع مدینہ ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلے ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، کرم سرکار اب تو ہو گئے۔ واؤ سے آئے گا نا، ہو واؤ۔ واہ کیا جو تو کرم گئے شب بتگا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ الف اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کا کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے درجہ وہاں دیے گئے، رو کے مصطفیٰ نے درجہ وہاں دیے گئے۔ ہیں نون، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم دیکھو دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ صحیح ہے، دیکھ لے، صحیح پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے؟ اتنی ٹینشن کیوں ہے؟ چلے مان لیتے ہیں، بس آپ سنائیں دے۔ چھایا ہے یا ہو گیا یا یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ یہ پورا شعر ہوا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا۔ آگے یہ تو شروع کا ایک ہے میرا خیال ہے۔ ہاں، زہرا پاک کے صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے کو اپنے در بلانا، اپنا خود سے شعر نہ بنانا، جو شعر ہے وہی پڑھانا اور سنانا۔ چلیں جی، یہ تو مقابلہ پہ ہم یہی ختم کر لیتے ہیں، اور مل کے کلام سنا دیں کوئی ایک۔ کون سا سنائیں گے جو دونوں کو آتا ہو؟ مائی آئی ان کو، اس میں کوئی گرا وغیرہ لگا کے ایسے سنائیں، ایسا سنائیں کچھ مل کے۔ تو حج کا موقع ہے، حج پہ جا رہے ہیں، بلکہ پہنچ گئے ہیں اب تو قریب۔ طواف خانہ کعبہ کی سعادتیں ہوں گی، عرفات، منی، مزدلفہ، یا پھر مدینے کے حوالے سے کوئی ایسا سنائیں، ایسا لگے مدینے پہنچ جائیں ہم۔ اس میں کوئی اشعار وغیرہ کے ساتھ
ہوگا ماحول بن جائے یا سادہ سادہ؟ مائک میں جو بولنا، مائک میں وہی سنانا، ان کی مائک نے. چلے بھائی یہی سنا لیں. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل گئے بسا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے گئے. میرے قریب سے قطرہ کسی کسی مانگا. میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے گئے. دور بہا دیے گئے. دریا بہا دیے گئے. دور بہا دیے گئے. آنے تو یاد تو اب تو تمہاری جان والے. تو یاد تو اب تو تمہاری جان کشتی تمہیں چھوڑے لنگر اٹھا دیے ہیں. کشتی تمہیں چھوڑے لنگر اٹھا دیے گئے. اللہ کا کیا کرنا اب بھی نصر دعا کا. اللہ کا کیا کرنا اب بھی نصر دعا کا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے. ملک سخن کی شازی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شازی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شازی تم کو رضا مسلم. جس سمت گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے. جس سمت گئے وہ سیکھے بٹھا دیے گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کالز کی طرف چلتے ہیں. جی
میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے، میں سہیوال سے بول رہا ہوں۔ پیارے وقار بھائی، جی آپ کے پروگرام میں آج میری پہلی کال ہے اور میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ حاجیوں کے بندے قافلے پھر جانبے پھر نظر میں گئے حج کے مناظر یا نبی۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد فضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سورۃ یاسین کی 2 آیتیں سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ جزاک اللہ خیرا۔ کڈس منی چینل ہمارا منی چینل دعوت اسلامی زندہ باد۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد عمر اتاری ہے، میں جاپور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ ٹوٹل میں سناؤں گا۔ پہلا کلمہ طیب طیب مانی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جی زبردست بھائی، آپ کا انوکھا اپنا ایک انداز ہے، مخصوص ہیں۔ جی نیکسٹ۔ وقار بھائی، میں محمد یامین کی لہجے نمجد کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سورۃ ناس کی تلاوت سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش، اور اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے تو اور اچھا ہوتا جائے گا۔ آج وہ آیت پہ وقف کرنے کے بجائے پورا ملا کے پڑھنے کے ہیں انداز آپ نے اختیار کیا، لیکن بیچ میں سانس ٹوٹ گئی۔ چلیں جی، کوشش جاری رکھیں، اور آپ سورہ ناس پہ آ گئے، سورہ فیل سے چلتے پھر سورہ قریش اور آخر کی یوں 10 آیتیں صورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیا کریں کہ بھئی آپ زبانی یاد کر رہے ہیں، دیکھ کے سنا رہے ہیں، زبانی والے ہو تو اور اچھی بات ہے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد علی سریہ ہے، میں گجرات شہر واپٹا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ وقار بھائی کیسے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب ہے ضلع شریف۔ ٹیم اے سے میرا سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ ٹیم بی سے میرا سوال ہے سورۃ فیل کون سے نمبر پہ ہے؟ آپ سے کیا سوال کیا ہے؟ ہاں، ان کا تو آسان ہے بھائی۔ کتنی صورتیں قرآن پاک میں؟ مائک میں 114۔ ہاں 114، یہ تو جواب ٹھیک ہو گیا۔ ٹیم بھی مائک لے لو، ٹیم بھی مائک ہی نہیں لے رہی، دے دیں بھائی، جلدی بتائیں بھائی سورہ فیل کون سے نمبر پہ؟ یہ ٹیم بی کے لیے کوئی سزا تھی؟ اتنا مشکل سوال دیا، جلدی جواب۔ 5 4 3 2 1 0 نہیں آیا بھائی۔ مائک میں 10ویں۔ کیسے 10ویں؟ یہ آپ ایسے حساب کر سکتے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے بھائی، شروع سے کریں گے نا۔ 114 صورتیں ہیں کل، اور یہ آخر کی کون سی صورتوں میں آتی ہے؟ یعنی اس کے بعد کتنی صورتیں ہیں سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک؟ جلدی، ارے بھائی حساب کر لیں، آپ کال دیں، آپ جب تک حساب کرتے رہے اپنا حساب لگائیں۔ میرا نام روحان، میں ملک سے بات کر رہا ہوں۔ میں پہلا کلمہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا کلمہ طیب طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، زبردست جی۔
میرا نام علیشا ہے. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنگن وہ چاندی سے مٹی وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. آیا جواب؟ کون سے نمبر پہ ہوئے گی؟ 104. 105. یہ بھائی اس کو ملائیں گے اور پھر آخر پور 10 کو صورتیں ہو جائیں گی سورہ ناس تک. ٹھیک ہے جی چلیں نیکسٹ. میں کسی والا سے سید علی حیدر شاہ بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے وقار باپو الحمدللہ 1446 ہجری کا لاسٹ منتھ ذوالحج اسٹارٹ ہو گیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. پیر مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. زبردست. اور یہ بڑے مبارک ایام ہوتے ہیں, اس میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو ان دنوں میں ایک صرف یہ جانور اور یہ نہیں ہے کہ ان کے آگے پیچھے گھومتے رہنا, یہ بھی ایک اچھی بات ہے جانوروں کا خیال رکھنا, لیکن ساتھ میں اور عبادات کی طرف بھی ہم نے توجہ رکھنی ہے. جی نیکسٹ. محمد عبدالرحمن اتاری ہے. میں ضلع ریم خان سے اس کا رہا. میں آج آپ کو نعت شریف سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. پیس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ. میرا نام مصطفیٰ ہے. میں جو آپ کو نعت سناؤں گا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا تاکہ میں دیکھوں آنکھ سے کعبہ تیرا. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ زبردست. نیکسٹ. بات سے بات کر رہا ہوں. آج میں نے آخری 10 صورتیں یاد کرنا شروع کی ہیں. آج میں آپ کو صرف یہ سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاء اللہ زبردست. جی اگلی دفعہ جلدی کال کرنی ہے آپ نے. جی نیکسٹ. نام کاسے آج میں ضلع نیار خان سے عرض کر رہا ہوں. میں آیا آپ کو مدیہ مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ثانی دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. نیکسٹ. میرا نام رفعت ہے. میں نروال سے بات کر رہی ہوں. کالم کلاب کو میں نعت سنانا چاہتی ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ. میرا نام حریبہ ہے. میں شکوپورہ سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے ذی الحج. ماشاء اللہ. اور اسی کال کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اب انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی. اور جب تک دعا میں یاد رکھنا نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.